بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسموں کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریف ہے جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو. صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت چوتھے پارے کی سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کے رکوع نمبر 12 کی یہ سب سے پہلی آیت ہے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110. قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت سے بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ آیت بہت ہی مشہور اور معروف آیت ہے. بالخصوص یہ آیت ان لوگوں میں مشہور ہے جو دعوت تبلیغ کے کام میں جڑے ہوئے ہیں، جو دعوت تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں. ان لوگوں میں یہ آیت بہت مشہور ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس آیت کے جو الفاظ ہیں، اس آیت میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، اس کی صحیح تفسیر کیا ہے، اس کی صحیح تعبیر کیا ہے، تاکہ ہم بھی اس آیت کو بخوبی سمجھ کر اس پر کاربند ہو سکے، اس پر عمل پیرا ہو سکے. آئیے سب سے پہلے اس آیت کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کنتم خیر امہ. کنتم مخاطبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلمانوں سے ہے، عام طور پر خصوصیت کے ساتھ صحابہ کرام سے ہے. چونکہ آیت عام ہے، مفہوم بھی عام ہے، اس لیے قیامت تک آنے والے انسانوں سے اللہ تبارک تعالیٰ، مسلمانوں سے اللہ تبارک تعالیٰ مخاطب ہے. کنتم، اے مسلمانوں تم ہو. کیا ہو؟ خیر امہ، خیر الامم ہو تم، خیر امت ہو تم، بہترین امت ہو. کنتم خیر امہ، 3 الفاظ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کی فضیلت یہ بیان کی کہ یہ امت بہترین امت ہے. مگر چونکہ کسی امت کو فضیلت ملتی ہے تو وہ کسی نام کی وجہ سے، کسی حسب نظر کی وجہ سے نہیں ملتی ہے، بلکہ وجوہات ہوتی ہے، اس کی علتیں ہوتی ہیں. اسی کی بنیاد پر کسی امت کو فضیلتیں ملتی ہیں. جیسا کہ ہم لگاتار سورہ بقرہ، سورہ آل عمران دیکھتے آ رہے ہیں، تو اس میں ہم نے یہی دیکھا کہ بنو اسرائیل کو بھی بہت زیادہ فضیلتیں ملی تھی.
وجہ یہ تھی کہ ان میں انبیاء کرام آتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں پورے عالم و فضیلت دی تھی، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ان میں انبیاء کو ماننے والے بھی تھے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے آسمانی کتابوں کو ماننے والے بھی تھے۔ بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں پورے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ تو کوئی امت اگر بہتر ہے، بہترین ہے، فضیلت کی حامل ہے، تو وہ وجوہات کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ 3 وجوہات اس آیت میں بیان کرتا ہے، کہتا ہے اخرجت للناس، بہترین امت جو ہو تم اس لیے ہو کیونکہ تمہاری خصوصیت یہی ہے کہ تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ اخرجت، خرج اخرج مانے نکالنا، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ لوگوں کے لیے کیا مراد ہے؟ لوگوں کے فائدہ پہنچانے کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کے فائدہ پہنچانے کے لیے نکالی گئی ہو۔ ابھی تک وہ وجوہات نہیں بیان کی گئی، یہاں تک فضیلت ہی بیان کی گئی۔ خیر امت ایک فضیلت ہے جس کی مزید تشریح اللہ تعالیٰ کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکالی گئی ہو۔ اب فائدہ کس قسم کا؟ فائدہ ہم اپنی عقل اور سمجھ اور فہم سے نہیں بیان کر سکتے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ فائدہ پہنچانے کا طریقہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان کیا، کہا تأمرون بالمعروف، تم وہ امت ہو جو لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے کی نکالی گئی ہو۔ تو فائدہ اس طرح پہنچاتی ہو، تأمرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم کرتی ہو، وتنہون عن المنکر، اتنا ہی نہیں تم برائی سے